السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ قریب ہے۔ اب بہت سارے سوالات آپ حضرات کی طرف سے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ تشفی بخش جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ میں چونکہ قربانی ہوتی ہے اور قربانی میں چند چیزیں ضروری ہوتی ہے، تو اب ایک مسئلہ سامنے آیا ہے۔ ایک سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ بال اور ناخن کس کو کاٹنا چاہیے، کس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ آپ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کب سے کب تک کاٹیں؟ امپورٹنٹ بات، نہیں کاٹنے سے کیا گناہ ملے گا؟ چاند کے نظر آنے کے بعد سے تو ویسے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، لیکن ایسے سوالات چونکہ اہم ہوتے ہیں، تو میرے دل میں بات آئی کہ اس کو ایک کلپ بنا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا دی جائے، تاکہ سارے ڈاؤٹس آپ کے مائنڈ سے ختم ہو جائیں۔ تو آئیے تھوڑا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ بال اور ناخن کا کاٹنا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے عمل کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ فار ایگزامپل نفل نماز اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہ پڑھیں تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ سیم اسی طرح بال اور ناخن کے کاٹنے کا مسئلہ ہے، یہ مستحب ہے، عمل کر لیے تو اچھی بات ہے، آپ کے عبادات بہترین بن جائیں گے، آپ اس طرح لیول پر آ جائیں گے۔ جب یہ سمجھ گئے تو اب میں سمجھتا ہوں سارے ڈاؤٹس آپ کے مائنڈ سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو جب یہ رول آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے کمنٹ میں آپ جواب دیجئے گا، میں منتظر رہوں گا۔ فرسٹ کوسچن ہے کہ بال اور ناخن کے نہ کاٹنے سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں۔ اب آگے یہ بات سمجھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بال اور ناخن کا کاٹنا مستحب کس کے لیے ہے؟ تو دھیان سے سنیے، جو شخص بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے اپنی قربانی کرنے تک، چاہے 10 کو کریں یا دوسرے دن کریں یا تیسرے دن کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو چاند کے نظر آنے کے بعد سے اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو آپ نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے۔ جو بال اور ناخن کاٹنا چاہتے ہیں وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی کاٹ لیں۔ ان ساری چیزوں سے آپ پہلے ہی میرے بھائی اور بہنوں فری ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی بائی چانس نہیں کاٹ پایا اور ان کے ناخن یا بال بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ چاند نظر آنے کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں، بلکہ کاٹیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی مستحب پر عمل کریں، بلکہ آپ کے لیے مستحب یہ ہے، اور سنت پھر یہ ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹیں آپ، کیونکہ اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں، کیونکہ اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، تاکہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک ایسی ویڈیوز، ایسی ڈاؤٹس والی باتیں پہنچ سکے، اور وہ اپنے مائنڈ کو فری کر سکے، انہیں بھی جانکاری ہو سکے۔ ویسے بھی میرے بھائیوں، دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔